آپ سگریٹ چھوڑ چکے ہیں، بہت اچھا کیا۔ لیکن سگریٹ چھوڑنے کے فوراً بعد کے کچھ اثرات ہیں۔ آپ کی آخری سگریٹ کے آدھے گھنٹے کے اندر آپ کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر عام طور پر معمول کی سطح پر گر جاتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کو اس کے خطرناک اثرات کی وجہ سے خاموش قاتل کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کی اکثر کوئی علامات نہیں ہوتی۔ ان میں دل کا دورہ، فالج، بینائی کا نقصان اور بہت کچھ شامل ہے۔ ایک نبض جو بہت تیز ہے آپ کے دل پر سخت ہے۔ یہ تھکاوٹ، چکر آنا، سینے میں درد اور سانس لینے میں دشواری کے سبب بن سکتا ہے۔ 12 گھنٹے بعد جب آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو آپ کے خون میں اس زہریلے کیمیکل کا 3 سے 15 گنا زیادہ ہوتا ہے جو تمباکو نوشی نہیں کرتا۔ اعلیٰ سطح پر آپ کو سر درد، ہارٹ بیٹ، چکر آنا یا وامٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کے چھوڑنے کے 1 دن سے بھی کم وقت میں یہ سطح معمول پر آ جاتی ہے۔ یہ آپ کے خون کے ریڈ بلڈ سیلز میں زیادہ آکسیجن کے لیے جگہ بناتا ہے، جس کے آپ کو اپنے دل، دماغ اور دیگر اعضاء کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تمباکو نوشی دل کے دورے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ سگریٹ کے بغیر صرف 1 دن کے بعد آپ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ اگر آپ کو پہلے ہی دل کا دورہ پڑا ہوا ہے اور آپ سگریٹ کاٹ چکے ہیں تو آپ نے ایک اور سگریٹ آنے کا امکان آدھا کر دیا ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں زہریلے ٹاکسنز ان کے سیلز کو مار دیتے ہیں جو آپ کو ذائقہ اور سونگھنے میں مدد دیتی ہیں۔ خوش قسمتی سے جب آپ تمباکو نوشی بند کرتے ہیں تو یہ خلیے تیزی سے بڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب 72 گھنٹے ہو گئے۔ سگریٹ کا دھواں ان راستوں کو سجا دیتا ہے جن کے ذریعے ہوا آپ کے پھیپھڑوں کے اندر اور باہر جاتی ہے۔ اس سے سانس لینا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے چھوڑنے کے صرف 72 گھنٹے بعد بہت بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹیوبیں آرام کرنے لگتی ہیں۔ آپ توانائی میں بھی اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ 2 ہفتے بعد بہت سی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، لیکن چند ہفتے یا اس سے زیادہ کے بعد آپ کو اس سے بھی زیادہ بڑی بہتری نظر آ سکتی ہے۔ آپ کو زیادہ آسانی سے احساس ہونا شروع ہو سکتا ہے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں بھی گرم ہو سکتے ہیں۔ اچھی خون کی گردش کا تعلق بلڈ پریشر، نبض اور خون میں آکسیجن کی سطح سے بھی زیادہ ہے۔ مبارک ہو، آپ صحت مند ہونے والے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ واقعی محسوس کرنا شروع کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ توانائی موجود ہو گئی ہے۔ آپ کم کھانسی اور بہتر سانس لینے لگے ہیں۔ آپ کے پھیپھڑوں میں بالوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ڈانچے جو سیلیں کہلاتی ہیں واپس بڑھنے لگی ہیں۔ یہ آپ کے پھیپھڑوں کو صاف کرنے اور انفیکشن کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ آپ کے پھیپھڑوں کی تقریباً 10% تک لائف بڑھ چکی ہے۔ آپ کو دل کی بیماری اور دل کا دورہ بڑھنے کا خطرہ سگریٹ نوشی کے مقابلے میں آدھا رہ جاتا ہے۔ دل کی صحت پر اس طرح کے ڈرامائی اثرات کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ قسم کے کینسر ہے جو تمباکو نوشی بڑھاتا ہے۔ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اسے دوبارہ کم کرنے میں مدد ہو سکتی ہے۔ 5 سال کے بعد آپ کے منہ، گلے، غذائی نالی اور مثانے کے کینسر کا خطرہ آپ کی سگریٹ نوشی کے مقابلے میں نصف رہ جائے گا۔ آپ کے سروائیکل کینسر کا خطرہ تمباکو نوشی نہ کرنے کے مقابلے میں گھٹ جائے گا۔ تمباکو نوشی خون کے جمنے کی تشکیل کو تیز کرتی ہے جو فالج کا باعث بن سکتی ہے، لیکن آپ کے چھوڑنے کے بعد کم از کم 5 سالوں میں آپ کے فالج کا خطرہ کسی ایسے شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس نے کبھی تمباکو نوشی کی ہی نہ ہو۔ آپ کے پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرے کو اس شخص سے نصف کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے جو اب بھی سگریٹ نوشی کرتا ہے؟ اس وقت آپ کے لیرنگس اور لبلبے کے کینسر کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ مبارک ہو، سگریٹ نوشی سے جو نقصان ہونا تھا اب وہ ختم ہو چکا۔ آپ کو دل کی بیماری یا ہارٹ اٹیک اب دور دور تک بھی نہیں ہونا۔ آپ اب ایسے صاف ہو چکے ہیں جیسے آپ نے کبھی سگریٹ پی ہی نہ ہو۔ ای سگریٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ
ہینڈ لائن ٹیوب یا ٹینک کا استعمال کرتے ہیں جو منہ کے ٹکڑوں سے منسلک ہوتا ہے، جو آپ کو سانس لینے کے لیے بخارات بناتا ہے۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں جیسے ویپ، ای سگریٹ، ای ہوکا اور موڈ، لیکن یہ سب مائع کیمیکلز ای جوس کو ایک دھند میں گرم کر دیتے ہیں جس سے آپ سگریٹ یا پائپ کی طرح سانس لیتے ہیں۔ تو کیا ویپنگ محفوظ ہے؟ ہم تمام خطرات کو تو نہیں جانتے، لیکن امریکہ میں بہت سے لوگ اس سے مر چکے ہیں اور سینکڑوں کو پھیپھڑوں کی چوٹیں بخارات سے منسلک تھیں۔ بہت سے لوگ چرس کی مصنوعات استعمال کرتے تھے، لیکن سبھی نہیں۔ بہت سی چیزوں کے جوابات آپ کو شاید نہ مل سکیں، لیکن CDC کی رپورٹ کے مطابق نوجوان بالغوں اور حاملہ خواتین کو ویپ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ویپ نہیں کرتے ہیں تو شروع نہ کریں۔ اگر آپ ویپ کرتے ہیں تو سڑک سے باہر آلات یا مواد نہ خریدیں۔ ویپنگ ڈیوائس کو تبدیل نہ کریں یا اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہ کریں جس کا بنانے والے کا ارادہ کبھی تھا ہی نہیں۔ الیکٹرانک سگریٹس کی ایک اور قسم ہے ای لیکوڈ۔ سٹورز میں فروخت آنے والے ای لیکوڈ کو FDA کنٹرول کرتا ہے، لیکن وہ نہیں جو آپ سڑک پر خریدتے ہیں۔ سڑک سے ملنے والے ای جوس میں چرس یا دیگر منشیات شامل ہو سکتی ہیں، لیکن نکوٹین جو لت کے طور پر جانا جاتا ہے سب سے عام فعال جز ہے۔ مائع میں دوسرے کیمیکل ہوتے ہیں جو خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے 2 ڈائی اسٹیل اور فارمالڈہائڈ پھیپھڑوں کی بیماری اور کینسر سے منسلک ہیں۔ محققین دیگر ای جوس اجزاء کی صحت پر اثرات کو اب تک دیکھ رہے ہیں۔ کچھ ای جوس فلیورڈ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نکوٹین کے بغیر بھی۔ یہ ذائقہ DNA کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا آپ کے خون کی نالیوں کو جوڑے والے خلیات کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دار چینی اور منتھول کے ذائقے خاص طور پر نقصان دہ ہیں۔ نوجوان لوگ میٹھے کینڈی جیسے ذائقوں اور مہکوں سے بخارات کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ اس کو روکنے میں مدد کے لیے کئی امریکی ریاستوں نے ذائقے دار ویپنگ مائع کی فروخت پر پابندی لگا دی ہے۔ وفاقی حکومت ملک بھر میں ان کی فروخت پر پابندی لگانے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستان اور دیگر ایشیائی ممالک میں اب تک اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوئی۔ کیمیکلز کے علاوہ ریسرچرز کو ای سگریٹ ویپرز میں میٹلز کی سطح ملی ہے جو شاید محفوظ نہ ہو۔ ان میں سیسا، کرومیم اور نکل کے ساتھ ساتھ دھات جیسا عنصر آرسینک بھی شامل ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر دھاتیں اس آلے کے اندر موجود پنڈلیوں سے خارج ہوتی ہیں جو مائع کو گرم کرتی ہیں۔ ان میں سانس لینے سے پھیپھڑوں، جگر، مدافعتی نظام اور دماغ کو پہنچنے والے نقصانات کے ساتھ ساتھ کئی کینسر بھی شامل ہیں۔ ای سگریٹ میں نکوٹین آپ کے پھیپھڑوں سے آپ کے خون کی دھارا میں تیزی سے جاتی ہے۔ یہ آپ کے جسم کو ایڈرینلین خارج کرنے کا سبب بنتا ہے، ایک ہارمون جو آپ کے نبض، بلڈ پریشر اور سانس لینے کی شرح کو بڑھاتا ہے۔ یہ آپ کے دل کے دورے کے امکانات کو بڑھاتا ہے اور آپ مزید چوکس بھی محسوس کر سکتے ہیں اور کھانسی کی ضرورت محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ویپنگ کرتے ہیں اور اس میں چرس کی مقدار موجود ہے تو یہ آپ کو اور زیادہ پریشان کر سکتی ہے۔ اس سے آپ کی آنکھیں اور منہ بھی خشک ہو سکتا ہے۔ تو کیا سگریٹ کی طرح ویپنگ کی لت لگ سکتی ہے؟ نکوٹین کسی بھی چیز میں موجود ہو وہ نقصان دہ ہے، لہٰذا اگر آپ باقاعدگی سے ویپ کرتے ہیں تو آپ کو چکانے کا امکان ہے۔ نوجوانوں کو خاص طور پر عادی بنانے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا دماغ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ نئی عادات بہت تیزی سے گریب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آسانی سے انحصار کرنا سیکھتے ہیں۔ نکوٹین دماغ کو دیگر منشیات جیسے کوکین اور الکوہل کی لت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ویپنگ آپ کے دل کی بیماری کا امکان زیادہ کر دیتی ہے کیونکہ یہ نکوٹین کو آپ کی آرٹریز میں پلیک جو موجود ہوتا ہے جس میں خون کے لیے آپ کے اہم اعضاء موجود ہوتے ہیں وہاں تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ دل کا دورہ فالج کا باعث ہو سکتا ہے۔ چرس کا تمباکو نوشی آپ کے دل کی دھڑکن کو بڑھا سکتا ہے۔ پیسو اسموکنگ سے بھی خیال کریں۔ صرف ان لوگوں کے آس پاس رہیں جو بخارات بنا رہے ہیں ایک خطرہ ہے کیونکہ آپ بخارات میں ہی سانس لے رہے ہیں۔ آپ کو کھانسی اور گرگراہٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو دمہ ہے تو بخارات اسے مزید خراب کر سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اکثر ای جوس میں پائے جانے والے کیمیکل پھیپھڑوں کے دیگر سنگین مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایکرولین نامی کیمیکل بنیادی طور پر گھاس کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں کی اچانک چوٹ کا سبب بن سکتا ہے اور سانس کی سنگین بیماریاں جیسے COPD اور پھیپھڑوں کے کینسر کو متحرک کر سکتا ہے۔
آپ کا دماغ 25 سال کی عمر تک بڑھتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے ای سگریٹ کے کیمیکلز خاص طور پر نکوٹین کے اثرات کے لیے انتہائی حساس ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی سیکھنے اور سوچنے کی صلاحیتوں پر دیر پا اثرات کے ساتھ آپ کے دماغ کی نشوونما کو روک سکتا ہے۔ یہ ڈپریشن سے بھی منسلک ہے۔ مجموعی طور پر سائنسدان پہلے ہی جانتے ہیں کہ نکوٹین اور چرس آپ کے جسم کی جراثیم سے لڑنے کی صلاحیت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ویپنگ خاص طور پر آپ کے مدافعتی نظام کے لیے بہت برا ہے۔